السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ سبق نمبر ہے 3، سبق نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرقہ، وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی حکیم الامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو۔ پہلی مرتبہ اسے مٹی سے صاف کیا جائے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے برتن میں جو کچھ بھی ہے اسے انڈیل دو، یعنی ضائع کر دو۔ اور ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ میں مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں 7ویں بار کی بجائے 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونے کا بھی ذکر ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اس امت میں اور کائنات میں سب سے بڑے حکیم ہیں، حکیم الامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس فرمان میں، اپنی اس حدیث میں ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ کتا جب برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو دھونا ہے، نمبر 1، اور برتن میں جو کچھ ہے اس تمام کو انڈیل دینا ہے، ضائع کر دینا ہے۔ برتن میں جو کچھ موجود ہے اسے انڈیل دینا ہے۔ کتا جس برتن میں منہ ڈالے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور اس برتن میں جو کچھ موجود ہے اس کو انڈیل دینا ہے، ضائع کر دینا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کتا پلید ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، جو کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہیں، کتوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت کچھ ہمیں فرمایا۔ تو کتے کا چونکہ ذکر آیا اس حدیث میں، تو کتے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کہا، وہ سارا کچھ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس حدیث میں برتنوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کتا جب برتن میں منہ ڈالے اسے دھونا ہے، برتن کو دھونا ہے، اور اسے جو ہے وہ مکمل طور پر صاف کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ صحیح مسلم کے الفاظ کے مطابق پہلی مرتبہ پہلے مٹی کے ساتھ برتن کو دھو لینا ہے، اور بقایا مرتبہ میں جو ہے وہ پانی کے ساتھ اچھی طرح برتن کو صاف کرنا ہے۔ اور برتن میں جو کچھ موجود ہے، وہ کھانے کی چیز لیکوڈ ہے یا ٹھوس، اس کو ضائع کر کے انڈیل دینا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کتے کا منہ، کتے کا لعاب، تھوک
اور کتے کا جوٹھا نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ معلوم ہوا کہ کتے کا سارا بدن نجس و ناپاک اور پلید ہے، اور برتن کو 7 مرتبہ میں دھونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کتا اس قدر پلید ہے۔ اب کتا پلید کیوں ہے؟ دور حاضر کے اتباع نے اور ڈاکٹروں نے یہ واضح کیا کہ اکثر کتوں کی آنتوں میں، کتے کی آنتوں میں چھوٹے چھوٹے جرثومے ہوتے ہیں، اور یہ جرثومے 4 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ جب کتا فضلہ کرتا ہے، جب کتا پخانہ کرتا ہے، تو اس کتے کے پخانے میں بکثرت انڈے خارج ہوتے ہیں، اور فضلہ خارج ہونے کے بعد، یعنی پخانہ نکلنے کے بعد جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ارد گرد بالوں میں کثرت کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ کتا جب اپنی زبان سے اپنا جسم صاف کرتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے انڈے اس کی زبان اور منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے، یا کتا پانی پیتا ہے، یا کتا انسان کا منہ چومتا ہے، جیسا کہ غیر مسلم اور یورپین لوگ کتوں کے منہ چوم رہے ہوتے ہیں، کتوں کو گھروں میں رکھا ہے، کتوں کے ساتھ سو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر حرکتیں کتوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو کتا جب کسی چیز میں منہ ڈالے، چونکہ کتے کی آنتوں میں کیڑے اور گندے جرثومے تھے، وہ پخانے کے راستے باہر آئے، پھر جو ہے پخانے کی جگہ کے ارد گرد میں چمٹ گئے، اور جب کتے نے وہاں منہ مارا تو یہ جرثومے کتے کے منہ میں آئے، اور یوں آگے کتا جس چیز میں منہ ڈالتا ہے تو یہ جرثومے وہاں اس برتن اور اس چیز میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کتے نے برتن میں منہ ڈالا، کتے کے وہ جرثومے برتن میں پہنچے۔ اب اگر اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے سے پہلے کوئی استعمال کرے گا انسان، تو یہ جرثومے انسان کے معدے میں، پھر معدے کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں، اور پھر اس طرح دل، دماغ، پھیپھڑے اور خون کے اندر بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں، اگر کسی شخص کو کتا کاٹ لے تو اس کو انجیکشن لگوانا ضروری ہوتا ہے۔ بصورت دیگر یہ ہوتا ہے کہ بندہ چند دن کے اندر پاگل، یا کتا اگر کسی جانور کو کاٹ لے، کچھ دنوں کے اندر اندر وہ جانور باولا پاگل ہو کر بندوں کو، اور بندہ پاگل ہو تو آگے بندوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس تعلق سے غالباً 7 کے قریب انجیکشن لگوانا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں فی انجیکشن 700 روپے میں وہ ملتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کتا وہ پلید ہے، برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو صاف کرنا چاہیے، اور اس برتن کے اندر جو کچھ موجود ہے اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ حنفیوں کے نزدیک کتا جس برتن میں منہ ڈالے تو پھر اس برتن کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ ان کی دلیل دارقطنی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، جبکہ صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اور اسی طرح ترمذی میں ہے، اور خود اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان 3 دفعہ کے علاوہ ایک اور فتویٰ جس میں 7 دفعہ برتن کو اچھی طرح صاف کرنے کا ذکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، اس کے اندر جو کچھ موجود اس کو ضائع کرنا ہے، اور ایسے برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ پہلی مرتبہ میں مٹی سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس برتن کو صاف کرنا ہے۔ کتوں کے حوالے سے
جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کتا اتنا پلید ہے تو کلمہ پڑھنے والوں میں سے البریلویہ اور ان بریلویوں میں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سگے مدینہ ہیں، ہم سگے مدینہ ہیں، مدینے کے کتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے متعلق یہ ہمیں اپنا فرمان دیا کہ کتا جب برتن میں منہ ڈال دے ان یغسلہ 7 مرات، اسے 7 مرتبہ دھونا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو کتا کہلوانے والا خود حضرت انسان کی بھی توہین کرتا ہے۔ بریلوی اور ان کے پیر جو بڑے فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سگے مدینہ ہیں، مدینہ کے کتے ہیں، بلکہ علامہ طاہر القادری اپنے ایک بیان میں یہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک کتا تھا، اس کتے پر ایک بہت بڑے پیر کی نظر پڑ گئی۔ اب وہ کتا جس پر پیر کی نظر پڑی تھی، جب وہ کتوں کے بیچ میں بیٹھتا تو بغداد کے دیگر کتے ارد گرد حلقہ بنا کر، اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے، یعنی یہ کتا کتوں میں پیر ہو گیا۔ کیوں کہ اس کتے پر پیر کی نظر پڑ گئی، جبکہ یہ واقعہ من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ اور یوں یہ لوگ اپنے آپ کو بغداد کے کتے، غوث پاک کے کتے اور مدینے کے کتے کہلواتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھو۔ تو کتا خود کو کہلوانا کس قدر بری بات کہ انسان ہو کر، آدم کی اولاد ہو کر، اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر اپنے آپ کو جب کوئی کتا کہلوائے تو وہ کس قدر بےہودہ بات کرنے والا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سمعت ابا طلحہ، میں نے ابو طلحہ کو سنا، ابو طلحہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ تماثیلا، اللہ کے فرشتے ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور جس میں تصاویریں ہوں۔ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو فرشتے وہاں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ایک پیارے نبی کا فرمان کہ کتا برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، پہلی مرتبہ میں مٹی سے اور بقایا مرتبہ میں پانی کے ساتھ۔ اور اس حدیث میں فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو اور یا تصویر ہو وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح یہ میرے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 3227 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا کہ میں آؤں گا۔ وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے کہا میں فلاں وقت میں آؤں گا، مگر جبریل بتائے گئے وقت پر نہ آیا، اور جب آیا تو عرض کی کہ آپ کے گھر میں کتا موجود تھا۔ اور کتا کیا تھا؟ کتے کا پلا، چھوٹا سا ایک کتے کا بچونگڑا، کتے کا بچہ وہاں موجود تھا۔ نبی کے گھر میں کتے کا بچہ، کتے کا پلا بچونگڑا موجود تھا۔ جب وہ بچونگڑا وہاں سے نکل گیا یا نکال دیا گیا اور جبرائیل نے فرمایا کہ میں کیوں نہیں وقت پر آیا، انا لا ندخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، ہم ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتے ہوں یا جس گھر کے اندر تصاویر موجود ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ کتا برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، اور اگر کتا جس گھر میں ہوگا، جس گھر کے اندر تصویر ہوگی، وہاں بھی ملائکہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، یہ حدیث نمبر ہے 2322۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زراعت اور مویشیوں کی نگہبانی کے علاوہ کوئی کتا رکھا، جس شخص نے اپنی کھیتی باڑی اور مویشیوں کی نگہبانی کے علاوہ میں کتا رکھا تو روزانہ اس کے اعمال میں سے، نیک اعمال میں سے کٹوتی کی جائے گی، اجر کم ہوتا رہے گا، ہاں سوائے اس کتے کے جو بکریوں یا کھیتی یا شکار کے لیے ہو۔ تو کتا رکھنا یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ کتا برتن میں منہ ڈالے تو برتن ناپاک ہو جائے، کتا گھر میں ہو، تصویر گھر میں ہو، فرشتے وہاں داخل نہ ہوں، اور کتا رکھنا صرف کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، بکریوں جانوروں کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے رکھنا درست۔ اس کے علاوہ میں اگر کوئی رکھے گا تو وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اس کے ثواب میں سے کمی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح کتے کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 175 نمبر کی حدیث ہے۔ عدی بن حاتم اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارسلت کلبک المعلم فقتل فقل وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کتے کے شکار کے تعلق سے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے سکھائے گئے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑ اور وہ شکار کرے تو اسے کھا، اگر اس شکار میں سے اس نے کچھ کھا لیا تو تو پھر اس کو مت کھا، کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی بعض دفعہ میں اپنے کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہوں، یعنی شکار پکڑ کر لائے، میں بعض دفعہ اپنے کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی پاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تأکل، جب تو اپنے کتے کو شکار پہ چھوڑ، مثال کے طور پر کتے کو خرگوش پکڑنے کے لیے چھوڑا، جب تو اپنے کتے کو شکار کے لیے چھوڑ اور اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی وہاں کھڑے ہوں تو اس شکار کو مت کھا۔ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخر، کیونکہ تو نے اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی، دوسرے کتوں پر نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کتے کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ نے سورہ المائدہ کے اندر پارہ 6 کے اندر بیان کیا۔ کتے کو شکار کرتے ہوئے، کتے کے ساتھ شکار کرتے ہوئے ضروری ہے کہ کتے کو پہلے سکھلایا جائے، تربیت دی جائے کہ کتا شکار کو کھانے کی غرض سے منہ نہ مارے بلکہ پکڑنے کی غرض سے اس کو منہ میں لے۔ اسی طرح کتے کو چھوڑتے ہوئے اس پر جب کتے کو شکاری چھوڑے تو بسم اللہ کہہ کر اس کا پٹا، اس کی رسی کو چھوڑے، پھر اگر اس کتے نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا تو یہ شکار کھائے، اور اگر کتا اس میں سے کچھ نوچ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو پھر اس کتے کا کیا ہوا شکار نہیں کھانا، اور اگر ساتھ میں دیگر کتے موجود ہوں تو پھر بھی اس میں سے نہیں کھانا۔ تو یہاں ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ کتا برتن میں منہ ڈالے، برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی مرتبہ میں مٹی سے اور بقایا مرتبہ میں پانی سے۔ تو کتا پلید ہے، ناپاک ہے، کتے کا تھوک پلید، کتے کا منہ پلید، اور اسی طرح جس گھر میں کتا ہوگا وہاں فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جب کتے کو شکار پر چھوڑا تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑنا ہے، کتے نے شکار میں سے کھا لیا وہ شکار نہیں کھانا۔ اور اسی طرح جو شخص شوقیہ طور پر کتے پالتا ہے اس کے نیک اعمال میں سے کٹوتی کی جاتی رہے گی۔
تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سگے مدینہ، مدینے کا کتا، غوث پاک کا کتا اور بغداد کا کتا کہلواتے ہیں، وہ کس قدر برے اور گندے عقیدے اور اعمال رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے، یاد کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ یہ سبق نمبر 3 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔